اس لیے ایک صحابی رسول ایک دفعہ بیان کر رہے تھے اور کہنے لگے کہ میں نے امیر معاویہ سے زیادہ بردبار اور حوصلے والا بندہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، بڑی بردبار اور حوصلے والی طبیعت تھی، کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ حوصلہ موجود تھا؟ یہ دیکھیں آج افضلیت کے بڑے لوگ شور مچاتے ہیں۔ اگر اس روایت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے نا تو اللہ کی قسم یہ اختلافات افضلیت کے کم از کم ضرور ختم ہو جائیں گے۔ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک بندے کی خصوصیت ہوتی ہے۔ دیکھیں بلا تشبیہ بلا مثال ہم ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، ایسے ہی ہے جی، کوئی ہے امام ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا، کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا علی جس طرح مجھے اللہ نے اس چیز کی خصوصیت عطا فرمائی ہے، اس چیز کی خصوصیت اے علی اللہ نے تجھے بھی عطا فرما دی ہے۔ یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آئیں، یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ نہیں آئیں گے، اگر آئیں تو یہ ان کی خصوصیت ہے، یہ نہیں کہ وہ آئے ہیں نہیں، اگر آ جائیں تو یہ علی المرتضیٰ کی خصوصیت ہے۔ اب اس خصوصیت میں کوئی اور صحابی شامل نہیں ہے، تو کچھ شانیں ہوتی ہیں جو اللہ نے کسی ایک بندے کو عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ جب ہجرت کی تو صحابہ اکرام میں ابو بکر صدیق ساتھ تھے، باقی تینوں خلفاء ساتھ نہیں تھے۔ تو کچھ خصوصیت ہوتی ہیں جو کسی ایک صحابی میں جمع ہوتی ہیں۔ جیسے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کوئی بات ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ویسے حدیث مبارکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آسمانوں میں جتنی ابو بکر صدیق کی شہرت موجود ہے، اللہ نے اتنی شہرت ابو بکر صدیق کو زمین میں نہیں عطا فرمائی۔ یعنی ابو بکر صدیق زمین میں اتنے مشہور نہیں ہیں جتنا ابو بکر صدیق آسمانوں میں مشہور ہے۔ اللہ حلیم ہے، اور اسی حدیث مبارکہ میں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آسمانوں میں ابو بکر صدیق کا نام بھی حلیم رکھا ہوا ہے، یہ حلیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ تو کچھ خصوصیت، کچھ فضائل، کچھ فضیلتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شخصیت میں جمع ہوتی ہیں۔ اب اس ایک خصوصیت، دو خصوصیت، 10 خصوصیت کو لے کر باقی صحابہ کرام پر فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ یہ افضلیت کا مسئلہ اس روایت سے حل ہو جائے گا۔ صحابی رسول نے کہا کہ میں نے امیر معاویہ سے بڑھ کر کسی کو حلم والا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور امیر معاویہ میں ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ حوصلہ موجود تھا۔ اب ان کا آگے سے جواب سنیں، بڑا ایمان افروز ہے، اختلافات، کتنے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، فرمایا کہ مقام اور مرتبہ ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، شان ابو بکر صدیق کے زیادہ ہیں، مقام بھی ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، مرتبہ بھی ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے۔ لیکن جہاں تک حوصلے کی خصوصیت کی بات کی جائے، حوصلہ ابو بکر صدیق میں بھی بہت موجود تھا، لیکن اللہ نے امیر معاویہ کو زیادہ حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں کسی کی شان کو کم نہیں کیا، فرمایا شان ابو بکر صدیق کے زیادہ ہیں، مقام ابو بکر صدیق کا زیادہ ہے، لیکن یہ جو حوصلے والی خصوصیت ہے نا، یہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو بھی عطا فرمائی ہے، لیکن امیر معاویہ کو زیادہ عطا فرمائی ہے۔ یہ ہوتے ہیں صحابہ اکرام کا ادب و احترام۔ آج جس بندے کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کی 4 حدیثیں مل جائیں، وہ ابو بکر صدیق پر فضیلت دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خصوصیت موجود ہے صحابہ اکرام میں۔ دیکھیں ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، بلکہ علماء نے فرمایا تاریخ انسانی میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی ایسا خوش نصیب نہیں گزرا عثمان غنی کے علاوہ کہ جس ایک بندے کے نکاح میں کسی نبی کی ایک کے بعد دوسری شہزادی آئی ہو۔ یہ عثمان غنی کی خصوصیت ہے۔ اب کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟
اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ تو یہ صحابہ کرام کی خصوصیات موجود ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں ایک ہی جگہ تشریف فرما ہو کر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، تو باقی صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے احترام دل سے نکال دیں گے، ان کی نسبت کو بھول جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی 2 قسمیں بیان فرمائی۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، کوئی صحابہ کرام وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ اسلام پہلے لائے ہیں یا بعد میں لائے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، میں سب سے راضی ہوں۔ جب اللہ راضی ہے، اللہ کے رسول راضی ہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ پر لعنت کی اس پر اللہ کی، اس بندے پر لعنت ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف بولنے والے؟ نسبتوں کا احترام سیکھ جائیں، ورنہ یہ فتنہ بڑا زور پکڑتا جائے گا۔ ایک چیز، ایک اصول یاد رکھیں، لوگوں کی لمبی داڑھی کو نہ دیکھیں، لوگوں کے اماموں کو نہ دیکھیں، لوگوں کے علم کو نہ دیکھیں۔ کوئی بھی بندہ آپ کو کسی بھی نبی کے خلاف، کسی کے صحابی کے خلاف کرے، اس بندے سے لا تعلق ہو جائے۔